اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دے ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب وہ تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں بلکہ پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ اللہ، بس ایک اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے آپ کو جھکنے نہیں دے گا۔ صبر آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ رب خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ تمہارا نصیب ہو سکتا ہے تم ایک گلاب کے طلبگار ہو، لیکن اللہ نے پورا باغ تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ سہارا ہمیں گرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہائے ہمارا سہارا لے کے اٹھنے والے لوگ۔ اللہ خوش ہوتا ہے، سوچو اللہ کتنا خوش ہوگا جب بندہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ۔ رب، اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، آمین۔ امید رشتہ سب سے رکھو، لیکن امید کسی سے بھی مت رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ دعا ایک وقت ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ اب ہی دعا دل میں ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا۔ تھکن پیروں سے اٹھ کر روح تک پہنچی ہے، دل اب کوئی ٹھکانا چاہتا ہے، یا رب افسوس نہ کرے اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر، کبھی بھی افسوس نہ کرے۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ خوشی اللہ تمہاری زندگی میں وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو۔ جمعہ مبارک اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، تو بس پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین کیوں بے یقین ہوتے ہیں؟ آپ نے کسی انسان سے نہیں بادشاہوں کے بادشاہوں سے مانگا ہے، جس کے خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ یقین رکھیے وہ عطا کرے گا، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے۔ گواہ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ دعا سنا ہے کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی وہ لمحہ نصیب کر دے، آمین۔ امید وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالی سے ہو۔ شکر مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ مشکلوں سے کہہ دو کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ سکون زندگی کا وہ موڑ سب سے حسین ہے جہاں کچھ ہو نہ ہو لیکن سکون ہو۔ الحمدللہ، اللہ پر میرا یقین ہر شک سے پاک ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی صبر اللہ تعالی پر یقین کی آخری حد ہے۔ اے میرے اللہ، جو میرے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما۔ ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچاؤ، شیئر کرو، مسکراؤ۔ اللہ تمہاری پریشانیوں سے بڑا ہے بے شک۔ یا اللہ، میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ، مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی۔ رب، میری امید کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میرا رب کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ الحمدللہ، ہر نعمت پر دل سے کہیے الحمدللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ انشاءاللہ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا۔ کون کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اللہ ہے نا، پریشان نہ ہوا کرو، اللہ ہے نا، اللہ ہمیں بھی تلاوت کرنے والا بنائے گا۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے۔ ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کریں۔ بھول جاتے ہو، اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے پسند ہو کہ اللہ سے ملے اور اللہ اس پر راضی ہوں تو چاہیے کہ مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زندگی تیرا سبھی حسن بجا ہے، لیکن تجھ کو جو غور سے دیکھے گا وہ ڈر جائے گا۔ قتل محبت میں کسی کو اپنی عادت ڈال کر یوں چھوڑ دینے پر، اچانک سے تعلق توڑ دینے پر یہاں قانون، قاضی اور عدالت کچھ نہیں کہتے مگر یہ قتل ہوتا ہے۔ یا اللہ، میری ہر نماز کا سجدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ وقت ہمیشہ چہرے یاد رکھتا ہے۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، انسانی جسم بھی ایک گھڑی ہے اور زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ عید کا چاند۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی ہر خواہش، آرزو اور دعا پوری کرے، آمین یا رب العالمین۔ برداشت اے زندگی آسان ہو جا، اب برداشت نہیں رہی ہمارے اندر۔ جذبات۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح درود پاک دعا کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح درود پاک کی برکتوں سے ادھورے کام بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چھوڑتے۔ جن کا دل بھر جاتا ہے نا، ان کا بات کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ منافقت۔
منافقت ہر رشتے کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ سکون اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا سکون میں رہتا ہے۔ سکون کی خواہش انسان کو تنہا پسند بنا دیتی ہے۔ اللہ جو آزمائش لگ رہی ہے وہ اللہ کی حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ جو مل گیا وہ بہترین ہے، جو نہ مل سکا اسی میں بہتری تھی۔ آزمائش میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، یا اللہ بس مجھے ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ نماز کا سہارا، سوچو اگر نمازوں کا بھی سہارا نہ ہوتا تو مشکل وقت میں کہاں جاتے ہم اور تم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ قسمت عروج تجھے اللہ کچھ ایسا عطا کرے کہ رشک تیری قسمت پہ آفتاب کرے۔ ہر موڑ پہ ہو فرشتوں کے لشکر ساتھ ساتھ، ہر موڑ پہ تیری حفاظت اللہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدرت کا قانون ہے، دنیا میں تم کسی کو بے چین کرو گے تو تم خود بھی بے چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ یا رب وہ صبر عطا کر دے جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے میرا اور میرے سننے والے بھائی اور بہنوں کا۔ گنجائش یوں ہی بے ساختہ سا ہنستے ہیں ورنہ گنجائش کہاں باقی ہے۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تلاش، ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب میرا اور تمہارا اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں روئیں گے۔ بے شک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت برستی ہے۔ اب 2 مہینے کے بعد رمضان آ رہی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ سفارش، جس دعاؤں کی سفارش نم آنکھیں کرے اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیے، انشاءاللہ ضرور کہیے۔ شب معراج صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی سوال تھا 700 مرتبہ دہرایا گیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہر بار ایک ہی جواب آیا، یا رب میری امت۔ صبر، دعائیں صبر مانگتی ہے انشاءاللہ۔ روزہ، کیا خوب
کشش رکھی روزے میں، یا رب تو نے صبر بھی، شکر بھی، فکر بھی، ذکر بھی، رحمت بھی، نعمت بھی۔ رب وہ ضرور بدلے گا، تقدیر وہ میرا بھی تو رب ہے نا، میری بھی تقدیر بدلے گا۔ یا اللہ ہمارے دل کو ہمیشہ ایمان سے آباد رکھنا، آمین۔ تماشائی جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی ہوتا ہے۔ واحد امید وہ تو وہاں سے وسیلہ بنائے گا جہاں سے ہم مایوس ہو چکے تھے۔ اللہ ہماری پہلی یا آخری امید نہیں بلکہ ہماری واحد امید ہے۔ روزے دار کو نماز، ہمت اور قرآن صبر دیتا ہے۔ رب کی ذات، صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتی کہ غلطی کیوں کی تھی۔ یہ ہے ہمارا اور تمہارا رب۔ یا رب اور مجھے عطا فرما، اے رب وہ اچھی قسمت جو میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو بہا دے، آمین و سارا آمین۔ ہمدردی، بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی سے بہتر کوئی صدقہ نہیں ہے۔ کوشش ممکن ہے، کوشش تو کرو، ضرور پورا ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف وہ گہرائی ہے جو جتنا اس میں ڈوبے گا اتنا ہی فیض یاب ہوتا جائے گا۔ کامیاب وہ ہے، ہم سب انسان ہیں، ہم سب ٹوٹتے ہیں، ہم سب بکھرتے ہیں، مگر ہم میں سے کامیاب وہ ہے جس نے خود کو سمیٹ کر سنبھالا اور اٹھ کر کھڑا ہوا کامل عزم اور یقین کے ساتھ۔ اللہ جل جلالہ، تو جلال بھی، تو جمال بھی، تو ہی حال بھی، تو ہی قال بھی، تیری شان کی کروں بات کیا، تو ہی خود ہے اپنا کمال بھی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ویڈیو لمبا ضرور ہے لیکن ہم سب کی زندگی کے لیے ہے۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ صبر ہر وہ چیز جس کے لیے تم نے صبر کیا میں تمہارے نصیب میں ہی آئے گی۔ اللہ شکر کرو اس غم کا جس نے تمہیں خدا والا بنا دیا۔ صاحب کردار وہ ہے جو کسی کے کردار پر بات نہ کرے۔ بے شک زندگی کا سفر پا لینے کی بے چینی اور کھو دینے کا ڈر، بس یہی ہے زندگی کا سفر۔ اللہ کی حکمت کو سمجھ نہ سکے تو اس پر یقین کرنا سیکھیے، دل کو تسلی دے کر اسے پرسکون رکھنا سیکھیے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے۔ عید مبارک، جو آج خوش ہیں انہیں ایسی لاکھوں عیدیں ملے، جو آج اداس ہیں ان کی پھر کبھی ایسی عید نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ عید آنے والی ہے۔
ایک خواہش ہے کہ کچھ خواب حقیقت ہو جائے. آمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے. اللہ ہمیں تلاوت گزار بنائے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے. سکون نماز میں، نصیحت قرآن میں. ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبروں میں الماری ہے. یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو تو آپ کی حیثیت پر کی جاتی ہے. اگر آپ سگریٹ پینا چھوڑنا چاہتے ہیں تو سونف کو گھی میں بھون کر شیشی میں بھر لیں. جب تمباکو کی خواہش زیادہ بڑھ جائے تو آدھا چمچ سونف منہ میں ڈال لے اور چباتے رہیے. رفتہ رفتہ تمباکو نوشی سے جان چھوٹ جائیں گی انشاءاللہ. اللہ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. بہتری کی دعا. اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو. اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا. جو خوشیاں اللہ سے غافل کر دے، جو تعلق اللہ کو ہی بھلا دے، جو کام نماز تک چھڑوا دے، وہ کام، وہ خوشی، وہ تعلق دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہنگ ہو جائیں گے. ہر کسی کو صفائی نہ دے. آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں. عورت سے علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کریں گی، اور اگر علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کریں گی. ہم نے کردار کی عظمت کو گرنے نہیں دیا. دھوکے تو بہت کھائے مگر دھوکے نہیں دیا. ایک جہاں، ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا. جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں. اتنا مت بولیے کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیے کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں. دیر سے آتے ہیں مجھے لوگ سمجھ میں، اس بات سے اکثر مجھے نقصان ہوا ہے. سرجری کی طرح ہے سچ. تکلیف تو ہوتی ہے لیکن شفا ہو جاتی ہے. جھوٹ پین کلر کی طرح ہے. تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور نقصان بہت ہے. پرسکون زندگی کا راز غصے میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمت میں شکر اور پریشانی میں اللہ کا ذکر. کون پہنچا ہے روح تک، کس نے دیکھی ہے دل کی گہرائی. واللہ علیم بذات الصدور. اور خدا دل کے بھیدوں سے واقف ہے. زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر کہ چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں.
اللہ پر یقین، گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت بھی عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے مشکلات کا حل نکل آئے گا انشاءاللہ۔ ہٹ کر چلے وہ ہم سے جسے سر عزیز ہو، ہم سر فیروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے، درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیے۔ بس ایسا کچھ لکھیے کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں، گھمنڈ، ناز، تکبر۔ ایک درد مندانہ گزارش، کسی بھی پیارے کو فون کرنے سے پہلے نماز کا ٹائم چیک کر لیا کرے تاکہ کسی کی نماز میں خلل نہ ہو۔ شکریہ۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ بے شک پردہ رکھنا سیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ضرور پردہ رکھیں گے ہم۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ ماں ہم سب کے، تمہارے اور میرے اعمال حشر تک آتے ہیں۔ وقت پر قدر کرے، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وہ وقت دے سکے۔ بے شک ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ چلو مسکراتے ہیں ان حادثوں پر جنہیں خود پہ حاوی ہوتے دیکھ کر لگا تھا اب زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کرے پگلے جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورہ فلق میں اس کے کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ سورہ فلق۔ کیسے معلوم کیا جاتا ہے کسی کی زندگی میں آپ کی جگہ ہے یا نہیں؟ معلوم نہیں کیا جاتا، محسوس کیا جاتا ہے، اور جب معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی میں آپ کی جگہ نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ امتحان کہنے والے کہتے ہیں کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اسے جی بھر کے جی لے، لیکن کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ امتحان ایک ہی بار ہے اور نتیجہ یعنی آخرت بھی ایک ہی ہے۔ ناکام ہوں گے تو دوبارہ امتحان کون لے گا؟ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، ہمیں صحت، ہمیں رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے اور اس سے بہتر کوئی منصف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ زندگی کے کٹھن
اور مشکل شب و روز گزر جاتے ہیں، لیکن ساتھ دینے والے، ساتھ چھوڑ دینے والے اور ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہ دینے والے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دنیا کی ساری کتب پڑھو، سمندر کی گہرائی میں اترو یا چاند پہ قدم رکھو، چاہے زمین میں دبے خزانے ڈھونڈ لو یا دنیا کے بڑے بڑے سائنس دانوں سے پوچھ لو، جب تک میں خود نہ بتاؤں میرے مزاج کی برہمی کا سبب، تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ مزاج کیسا ہے۔ محبت کرنے سے پہلے احترام کرنا سیکھیے، کیونکہ انسان محبت کے بغیر تو رہ سکتا ہے لیکن عزت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایسی جگہ پر جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی عزت اور دعائیں دیں۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ ہر شخص تو فریب نہیں دیتا، مگر اب اعتبار زیب نہیں دیتا۔ احساس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، جو انسان بے حسی پہ آ جائے، اس کے سامنے اپنا دل بھی نکال کے رکھ دے تو بھی اس کو بے حسی۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کرنے والوں کی سب دعائیں قبول ہوتی ہے، تو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ ڈی پی ہٹانے سے اچھا ہے زندگی سے وہ لوگ ہٹاؤ جن کی وجہ سے ڈی پی ہٹانا پڑی۔ آج تک انسان کسی کی ہوئی ہے جو ہماری ہوں گی۔ دلوں سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تو اللہ کی ہوتی ہے، جو ہے اور جو ہمیشہ ہمیں اللہ کی ضرورت رہیں گی۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے لیکن جاتا چیونٹی کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ عبادت تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہے۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار ہو جاتی ہے۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، ورنہ گھر والے تو کب باہر سے ماربل لگوا کر بھول جائیں گے۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے اور میرے صبر سے۔ انسان کو ہمیشہ وہی سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اور وہ ہمارا اللہ ہی ہے جو بنا لڑے ہمیں معاف کر کے ہمیں سینے سے لگا لیتا ہے۔ مائیں صرف رحم کی التجائیں سن سکتی ہے، انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتی۔ برداشت یہ نہیں کہ سوچ سوچ کر اڑتے رہیں، برداشت تو مسکرا کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یا اللہ، میں تیری رحمت کے صدقے اپنے سب گناہوں کی معافی چاہت میرے خدا۔ اپنے ماضی کے تجربات پر پچھتانا چھوڑ دے، انشاءاللہ
आजिज़ी इख्तियार करे, क्योंकि इंसान की अकड़ खुदा की पकड़ पर खत्म हो जाती है। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह बंदे से इतनी मोहब्बत करता है कि उसने दोज़ख बनाई तो है, लेकिन वो अपने किसी एक बंदे के लिए भी नहीं चाहता कि वो दोज़ख में जाए, बल्कि ये इंसानों की चाहत और इंतखाब है कि वो बुरे आमाल से खुद को जन्नत या जहन्नम में दाखिल कर देते हैं। या अल्लाह, तू हमसे राजी हो जा, हम खुद ब खुद जन्नत में चले जाएंगे। या अल्लाह, हम आज से तौबा करते हैं कि हम एक भी गुनाह नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हमें नेक राह दिखा मेरे मौला। जिंदगी क्या है? एक किस्सा मुख्तसर। मौत सही कहती थी, जिंदगी साथ छोड़ देती है, और जिंदगी भी तो सही कहती थी, मौत मसलों का हल नहीं है। बेशक वीडियो को दूसरों तक पहुंचाए बिगड़ जाना नहीं, प्लीज सुनो। मुकम्मल कुछ नहीं होता, मिलन भी नामुमकिन है, जुदाई भी अधूरी है, यह एक मौत पूरी है। उदासी जब रगों में खून की मानिंद उतरती है, बहुत नुकसान करती है। बसाते इश्क पर जब मात होती है, दुखों के शहर में जब रात होती है, मुकम्मल बस मेरे और तुम्हारे अल्लाह की जात पाक होती है, जल्ले जलालहू गफूरुर रहीम। आप किसी को भी जबरदस्ती दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एक मोहब्बत, दूसरा इबादत। दोनों दिल से होती है और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। माशाअल्लाह। खजा का गुजर भी होता है, बाग सदा हरा भरा नहीं रहता। गुजर होता है आंधी का भी, हमेशा अबर आलूद बादल नहीं रहता। गम का बादल छट ही जाता है, जख्म दिल हमेशा ताजा नहीं रहता। फूल निखरना सीख जाते हैं, बागबां तो हमेशा बाग में नहीं रहता। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिए, अपनी औलाद का ख्याल रखिए, उनकी परवरिश दीन के साथ करिए। अगर उनको दीन सिखाएंगे तो उनको दुनिया और दीन दोनों मिलेंगे, और अगर उनको दुनिया सिखाएंगे तो उनको सिर्फ दुनिया ही मिलेंगी, याद रखना।